تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کو پورا کیا، چھری کو چلانا چاہا لیکن چھری نہ چلے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا اے چھری تو چل، تو اللہ نے چھری کو زبان حال دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا تذکرہ کروں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا، یعنی لخت جگر کو ذبح کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر یہی خواب 9 ذی الحجہ کی رات کو، اسی طرح 10 ذی الحجہ کی رات کو۔ اب جو 8 ذی الحجہ کی رات کو دیکھا اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر، یعنی 3 راتیں خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کا خواب سچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، ابتدا میں یہ محسوس کیا کہ یہ محض خواب ہے، لیکن مسلسل دیکھنے کے بعد اب یقین ہو گیا کہ رب کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب بیٹا دوڑنے لگے اس وقت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ رب کا حکم ہے ذبح کرنا، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ اب لخت جگر اسماعیل پر قربان جائیں کہ رب کا حکم ہے اور وہ نہ مانے۔ بیٹے نے عرض کیا اے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ حکم کو پورا کیجئے جو رب نے آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو بہرحال بیٹا بھی تیار، باپ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار، امی ہاجرہ وہ بھی تیار۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امی ہاجرہ سے کہا، یعنی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہنانا، بالکل مزین کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، آج میں کسی بڑے کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اب امی ہاجرہ نے تیار کیا بیٹے کو حضرت اسماعیل کو تیار کیا، صاف ستھرا کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائے۔ اب باپ نے رسی اور چھری لے لی کہ بچے کو ذبح کرنا ہے، بچے کو ذبح کے لیے لانا ہے۔ اب شیطان لعین نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ اس نے یہ کہا کہ تجھے پتہ ہے ابراہیم تیرے بچے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے یہی فرمایا کسی کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا نہیں تیرے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ رب کا حکم ہے تو اس کے لیے میری جان بھی لے لے، تو میری جان بھی قربان جائیں بی بی ہاجرہ پر، کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہاں میرا اربا نہ چلا، پھر اسماعیل کے پاس گئے، کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں کسی کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کہ نہیں بلکہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا کہ رب کا حکم ہے تو 100 اسماعیل قربان، یعنی اس رب کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اسے روکنا چاہا کہ میں اسے روک دوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے روکنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے پتھر کنکریاں ماری۔ تو مینا کے میدان میں اب آجی اج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ نے یعنی ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ جب آپ حج کرنے جاؤ تو شیطان کو کنکریاں مارو۔ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ اب کنکریاں ماری یعنی شیطان لعین کو بگانے کے لیے۔ اب بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا، یعنی بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان کہ اگر آپ یعنی مجھے دیکھ نہیں سکتے تو آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب بیٹا باپ کو تسلی دے رہا ہے کہ رب کا حکم پورا کرنا ہے، کہ رب کے حکم کو پورا کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کو پورا کیا، چھری کو چلانا چاہا لیکن چھری نہ چلے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے چری سے کہا اے چری تو چل، تو اللہ نے چری کو زبان حال دی۔ چری نے کہا کہ اے خلیل تو کہتا ہے چل، لیکن رب جلیل کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کٹے، یعنی رب جلیل کی مانو کہ ایک بال بھی نہ کٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیکن زور دیا کہ میں ذبح کروں، میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت جبریل دمبا لے آئے، مینڈا لے آئے۔ اب اس اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو ذبح کرنا تھا۔ تو حضرت جبریل ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جبریل ہے اور حضرت اسماعیل نے دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اسی طرح مینڈے کو ذبح کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، لیکن قربانی کا مطالبہ کیا لیکن قربانی نہیں لی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یعنی اس کے رب نے اسے آزمایا چند کلمات سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، یعنی لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن رب کے حکم کو پورا کرنا اس کا مقصد تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔